عراقی ناقص سہولیات، بے روزگاری اور ضروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس کے لیے وہ حکومتی عہدیداروں کی کرپشن اور نااہلیت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ عراقیوں کی جانب سے ان حالات پر احتجاج بصرہ سے ملک کے دوسرے کئی شہروں تک پھیل گیا ہے۔ یہ مظاہرہ پچھلے 16 سالوں کی محرومی کے باعث ہوا ہے۔ بصرہ میں متواتر کئی حکومتیں بصرہ اقتدار رہی ہیں، لیکن کسی نے بھی یہاں کے شہریوں کے لیے سروسز اور اچھی زندگی مہیا نہیں کی۔ یہاں کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ یہ بڑھتا ہوا غصہ عراق کے لیے سیاسی لحاظ سے ایک حساس وقت پر 12 مئی کے پارلیمانی الیکشنز کے بعد سامنے آ رہا ہے۔ ان الیکشنز میں ایک مقبول مذہبی رہنما کی سربراہی میں ایک اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹ جیت کر وزیر اعظم حیدر العبادی کے لیے حکومت کی تشکیل کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک مارا گیا، ایک زخمی ہوا، کون اس سب کا ذمہ دار ہے؟ عبادی۔ آپ ایک معزز شخص ہیں جسے لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ ہمیں ہمارے حقوق دیجیے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم پورے من مظاہرے کریں گے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکیں بلاک کریں گے۔ حیدر العبادی نے بصرہ کے احتجاج کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ان کی نگراں حکومت پانی، بجلی اور صحت کی سہولیات کے لیے بصرہ کو فنڈز مہیا کرے گی۔ ان کی کوششوں کے باوجود احتجاجی مظاہرے امارہ، نصیریہ اور نجف کے علاقوں میں پھیل گئے ہیں، جہاں مظاہرین نے ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا۔ ناخوش برہم شہریوں نے دارالحکومت بغداد میں بھی مظاہرہ کیا۔ حکومت نے بے چینی کو دبانے کے لیے فوجی دستے تعینات کیے ہیں اور کرفیو لگائے ہیں۔ ہمارا فرض تمام عراقیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور پرامن مظاہرین کے مطالبات کو سننا اور انہیں سلیوٹ کرنا ہے، لیکن جو لوگ ریاستی اداروں، سیکیورٹی فورسز اور آئل فیلڈز کی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں، ان کی جواب دہی ہونا ضروری ہے۔ صوبہ بصرہ تیل کے کنوؤں کا گھر ہے جو عراق کی تیل کی برآمدات کا بڑا حصہ مہیا کرتا ہے، لیکن یہ علاقہ پسماندہ ہے جہاں کا تعمیراتی ڈھانچہ پرانا ہو چکا ہے، بجلی نہ ہونا معمول ہے اور پانی کی کوالٹی خراب ہے۔ شدید گرمی میں شہریوں کے لیے بجلی کی آنکھ مچولی سے زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ ضلع ڈیٹا ہوک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔